السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ اس وقت ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 27 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ 27 رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم ہوا۔ ایک تو بابرکت دن رمضان المبارک کا مہینہ، ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ بابرکت ہے۔ اپنی افواج کے نام جو دن رات اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پاک سرزمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین، مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد جو نسبت مدینہ پاک کو ملی وہ ریاست پاکستان کو بھی ملی، وہ بھی خالصتاً اسلام کی بنیاد پر بنا، اور پاکستان کی وجود بھی خالصتاً اسلام کی بنیاد پر رکھا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شامل گفتگو مذہبی اسکالر عطاء المصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ عطاء المصطفیٰ صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم اس مرحلے تک لے آئے کہ آج 27 رمضان المبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں اور اس بابرکت گھڑیوں میں ہم یہ اپنی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے ساتھ ثناخان مصطفیٰ جو اس وقت پوری ٹیم موجود ہے، سید نصیر احمد شاہ صاحب، ثناخان مصطفیٰ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سید تنویر کاظمی صاحب، یہ تینوں ثناخان مصطفیٰ اس وقت ہماری محفل کا حصہ ہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے عطاء المصطفیٰ صاحب سے کہ 27 رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے ناظرین تک خصوصی گفتگو پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہم نے عزت کے معیار بدل دیے تھے، جاہ و حشمت کو، اقتدار کو، عہدہ و منصب کو ہم نے عزت کا پیمانہ بنا لیا تھا۔ لیکن آج کی رات اکثر مساجد میں نماز تراویح کے بعد آپ دیکھیے نگاہیں کس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، کان کن دعاؤں کو سننے کے لیے بیتاب ہیں، اور ہاتھ کس کے ساتھ شامل دعا ہونے کے لیے دست بدعا ہیں۔ وہ حافظ قرآن، وہ عالم قرآن، جس کے متعلق ہم پہلے کہتے رہے کہ یہ ہمارے چندوں پر، ہمارے ٹکوں پر یہ پلنے والے لوگ ہیں، لیکن آج دیکھیے آج ہم کس کو عزت دے رہے ہیں۔ تو عزت کا معیار رب کائنات کے ہاں پہلے سے یہی ہے کہ رب کائنات نے عزت تقویٰ کی بنیاد پر دینی ہے۔ جس طرح آج ہم تراویح کے وقت عزت کے منصب پر فائز ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں ہم لائق عزت نہیں سمجھتے تھے، اور انہی کو ہاتھ ملانے کے لیے ترسیں گے، انہی سے دعا لینے کے لیے ترسیں گے، وہی عزت کے حقدار ہوں گے میدان محشر میں بھی، یہی منظرنامہ ہوگا۔ آج جن کو ہم ملنے کے لیے ترساں رہتے ہیں وہ وہاں پر لرزاں و ترساں ہوں گے، اور وہاں نورانی تاج کن کے سروں پر رکھے جائیں گے؟ انہی قرآن پاک حفظ کرنے والوں کے سروں پر، قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے سروں پر۔ تو آج پیغام یہی ہے۔ اس وقت بڑے بڑے عہدہ و منصب کے لوگ یہ چاہت کریں گے کہ کاش ہم نے قرآن پڑھنے والے کسی شخص سے دنیا میں اور نہیں تو دوستی ہی بنا لی ہوتی۔ تو ہمیں یہ پیغام جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کی رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ اور پھر دوسرا پیغام یہ ہے، اس پیغام کو اگر ہم ایک اور ہم ماضی کے ساتھ اگر جوڑیں تو امام عاصم کوفی جو فن قرات کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، امام عاصم، وہ جب قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے اپنے طلباء کو تو ان کے لبوں سے خوشبو آیا کرتی۔ اب وہ طلباء ان کو کہتے کہ جناب آپ کیا چیز منہ میں رکھ کر آتے ہیں کہ آپ کے لبوں سے ہمیں خوشبو آتی ہے، الائچی کی خوشبو تو ہوتی نہیں، آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ بتانے سے گریز کرتے۔ ایک دن وہ طلباء بھی علماء ہوا کرتے، انہوں نے ضد کی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے لبوں سے یہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو امام عاصم کوفی نے فرمایا کہ میں چونکہ قرآن کریم کو ہی اوڑھنا پچھونا بناتا ہوں، ہر وقت مختلف انداز سے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، ایک رات مجھ پر کرم ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، حضور خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا عاصم
اپنے ان لبوں کو ذرا قریب لا جن سے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. سید عالم نے بوسہ دیا. آپ کے بوسہ دینے کے بعد اب اس وقت سے میرے ان ہونٹوں سے اور لبوں سے خوشبو نہیں جاتی. سبحان اللہ. تو یہ خوشبو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اس خوشبو کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پھر لیلۃ القدر با اعتبار راج قول عند المشائخ, آج ہی کی رات ہے, 27ویں کی رات, ساری رات ہمیں جا کر عبادت کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد آگے لیلۃ الجائزہ نے آنا ہے, یعنی جس رات کو ہم چاند رات کہتے ہیں اور ہم نے اس کو خرافات سے بدل دیا. اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات, اس رات رب کائنات پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اس کی مجموعی تعداد کے برابر رب کائنات لیلۃ الجائزہ میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وہ رات بھی ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے. بالکل صحیح. اور پھر ہمیں قضائے عمری بھی ادا کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے صوفیاء کرام کا, خانقاہوں کا یہ صدیوں سے معمول ہے. قضائے عمری کے نوافل پڑھے جاتے ہیں. آپ آخری عشرے میں پڑھیں, تاکراتوں میں پڑھیں, یا جمعۃ الوداع کے بعد باقاعدہ اس کا اہتمام کریں, یہ بھی آپ اختیار کریں. اور پھر یہ جو نمازوں کی لذت ہمیں رمضان المبارک میں حاصل ہوئی, یہ موسمی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس تربیت کا تسلسل رہنا چاہیے. جی, پریکٹس پورا جو ایک مہینہ ہم کرتے ہیں یہ باقی بعد میں بھی چلنی چاہیے. بعد نبی کریم علیہ السلام کی چند نمازیں قضا ہوئیں غزوہ خندق کے موقع پر, غزوہ احزاب بھی جس کو کہتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہوئے اور آپ اس قدر ان لوگوں پر غصے میں آئے جن کی وجہ سے, کفار کی وجہ سے آپ کی نمازیں قضا ہوئی. حضور نے فرمایا, یا رب ان لوگوں کو کے گھروں اور قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی. تو دیکھیے, اگر ہم اپنے گھروں کو فتنہ و فساد کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں, اگر ہم دنیا کی آگ سے خود کو بچانا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی قبروں کو نار عذاب سے بچانا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے, نماز ہر وقت ادا کرنی چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو ملنے کے لیے دو اہل معرفت اور صاحبان کمال وہ اپنے علاقوں سے نکلے کہ ہم جاتے ہیں بایزید بستامی کی صحبت اختیار کرتے ہیں. راستے میں انہوں نے جنگل میں دو بلیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہی تھی کہ بایزید بستامی آج کی رات فوت ہو گئے. اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب دیکھیے ہم اتنا سفر کر کے جا رہے ہیں اور بایزید بستامی کا تو وصال ہو چکا, تو کیوں نہ یہیں سے پلٹ جائیں. دوسرے ساتھی نے کہا, نہیں, اب آ جو گئے ہیں تو شاید ہم ان کے جنازہ تک پہنچ جائیں, جنازے میں شرکت کر لیں گے. جب خانقاہ حضرت بایزید بستامی کی بستام میں پہنچے تو دیکھا کہ بایزید بستامی تو سامنے بیٹھے ہیں. حضرت, ہم نے تو اعلان سن لیا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا, آپ تو بیٹھے ہیں. انہوں نے فرمایا, ہاں, جس رات یہ تم نے اعلان سنا ہے اس رات میرے تہجد رہ گئے تھے تو آسمانوں پر میری موت کا اعلان کر دیا گیا. دیکھیے, یہ جو روح کی موت ہے اس سے بچنا چاہیے. ہمیں رب کائنات نے رمضان المبارک میں یہ جو روحانی غذا ہے یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اس کا تسلسل رکھنا چاہیے اور یہی آج کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. یہ خوبصورت گھڑیاں جو اس وقت ہیں, یہ پورا باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں اس پر بھی ہمیں استقامت عطا کرے تاکہ ہم اس پریکٹس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے خوبصورت گفتگو سنی عطا المصطفیٰ صاحب کی 27 رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ون سٹیپ آفیشیل نیٹورک یوٹیوب چینل پر آپ اس وقت ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ جو ثناخوان مصطفیٰ موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت مدح خوانی درود پاک. صلی علی نبینا صلی علی محمد. میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا, میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا, لاج رکھے لی میرے لجپال نے رسوا
میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی تو نے میری بگڑی کو ہر ایک بار بنایا لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا اے غم عشق محمد ہو تیری عمر دراز اے غم عشق محمد ہو تیری عمر دراز وہی اچھوں سے ہے اچھا جسے اچھا نہ کیا وہی اچھوں سے ہے اچھا جسے اچھا نہ کیا روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے ماہ خورشید نے اتنا بھی اجالا نہ کیا میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ناظرین یہ خوبصورت کلام سن رہے تھے تنویر شاہ قاضوی صاحب کی. اب میں
गुजारिश करूँगा सैयद रियाज शाह साहब से कि वो नातिया कलाम हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। मैं आज दुआया कलाम पेश करता हूँ। नात शाह साहब ने पढ़ दी। 27वीं शब है, इसी वाला से अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। तो इंशाअल्लाह मिलकर हम पढ़ते हैं। छोड़ के तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरों कीमत, खो दी अपनी कदरों कीमत, आका हमसे भूल हुई, आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो ज़र के बंदे, बन गए सीमो ज़र के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, तन के उजले मन के गंदे, भूल गए हम, भूल गए हम दर से अखुवत, आका हमसे भूल हुई, आका हमसे भूल हुई। इल्म अमल का रिश्ता टूटा, आपका जब से दामन छूटा, आका इल्म अमल का रिश्ता टूटा, आपका जब से दामन छूटा, फिर का हो गई उम्मत, आका हमसे भूल हुई, आका हमसे भूल हुई। और देख हमारी आँख मचोली, आका देख हमारी आँख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, अपने सीने अपनी गोली, छिन गई हमसे, छिन गई हमसे फिक्र की दौलत, आका हमसे भूल हुई, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरों कीमत, आका हमसे भूल हुई, आका हमसे भूल हुई। इस दुनिया से कुछ ना पाया, इस दुनिया से कुछ ना पाया, इसकी खातिर दीन गवाया, दिल में रह गई हसरत, आका हमसे भूल हुई, आका
اور دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کو ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دو اپنا، کھول دو اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ انتہائی خوبصورت کلام اور بڑے باذوق طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ سید ریاض شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، 27 رمضان المبارک کی یہ خوبصورت اور بابرکت گھڑیاں اس وقت آپ ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر ہمارے ساتھ سن رہے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ ہم نے یکم رمضان سے یہ ارادہ کیا تھا کہ پورے رمضان المبارک میں ہم آپ تک یہ افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ آج 27 رمضان المبارک ہے تو ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس اختتام سے پہلے میں گزارش کروں گا سید نصیر احمد شاہ صاحب سے کہ رمضان المبارک کے اس ہمارے ساتھ جو گھڑیاں ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ اب جانے والی ہیں، ہمیں کوئی کلام الوداع رمضان دے نوری مہینے، الوداع الوداع اے خیر و برکت دے خزینے، الوداع 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 رمضان دے نوری مہینے، الوداع تو ہے رب دا خاص تیرا، اجر رب دے کول ہے، تو ہے رب دا خاص تیرا، اجر رب دے کول ہے، الوداع اے خیر و برکت دے مہینے، الوداع الوداع کیڑا جانے کون جی سی وقت تیرے آمن توڑی،
الوداع رب دی رضا دے وکھرے کرینے الوداع الوداع ودعوہا مردار دنیا وط ہو سی کتڑا اوہا وط اوہا مردار دنیا وط ہو سی کتڑا اوہا الوداع رمضان دے نوری مہینے الوداع الوداع اے جیا لبسی کے تھے ویلا سرورو نور دا اے جیا لبسی کے تھے ویلا سرورو نور دا میں جائے رومن پے سہ سہ کمینے الوداع 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 رمضان دے نوری مہینے الوداع کاری تے ساما گھر گئے مسلے دھر گئے محراب روڑ لگ پئے اج ماہ رمضان الوداع ماشاءاللہ پروفیسر سلیم محسن صاحب کا کلام خود بھی ماشاءاللہ ایک بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں آپ تو اور یہ شعراء آفاق ان کا سرائکی نام ہے، اور وہ جکڑ جولے بڑی خوبصورت کتاب کے مصنف ہیں سرائکی زبان کے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، سید ریاض شاہ صاحب، سید تنویر کاظمی صاحب، سید نصیر احمد شاہ صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس بابرکت محفل کے اندر آپ لوگ آئے اور ہمارے ناظرین تک اتنا خوبصورت کلام ان کو سننے کو مل رہا ہے. ناظرین، آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کو ہم اپنے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. شان رمضان افطار ٹائم ہم انشاءاللہ 2021 کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے ایک رمضان ٹرانسمیشن دوبارہ آپ تک لے کر آئیں. اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے، اگر آپ لوگ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے نیچے آپ جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں. جتنے ساتھی جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو ویڈیو آئیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں.
اپنے میزبان محمد رضوان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد